جنہوں نے اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اتنی خوبصورت حضور کی محفل کو سجایا، دل سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمامی احباب جتنے آپ لوگ تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کریں۔ اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں، پڑھیے ذرا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ میرے مولا تیری بارگاہ وچ ایک التجا کرنی اس گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی میرے مولا تیری بارگاہ وچ التجا کرنی اس گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی تے میری روح تے میری آسانوں محبوب محمد دی ثنا کرنی تیرے محبوب محمد دی ثنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
سادیا آنکھیں کون بٹاوے اے جھڑکے نل لال کھیڑ نصیبہ دی سادیا آنکھیں کون بٹاوے اے جھڑکے نل لال کھیڑ نصیبہ دی تساں اپنے لال کھڑاوو انہاں نالی مل پر چاوو سبحان اللہ سبحان اللہ تساں اپنے لال کھڑاوو انہاں نالی مل پر چاوو ایدہ چھوڑو فکر خیال ایدہ چھوڑو فکر خیال کھیڑ نصیبہ دی سادیا آنکھیں کون بٹاوے جھڑکے نل لال کھیڑ نصیبہ دی سادیا تساں اپنے لال کھڑاوو انہاں نالی مل پر چاوو تساں اپنے لال کھڑاوو انہاں نالی مل پر چاوو ایدہ چھوڑو فکر خیال کھیڑ نصیبہ دی سادیا آنکھیں کون بٹاوے اے جھڑکے نل لال کھیڑ نصیبہ دی حضرت علی پاک کا میں نے ذکر کرنا ہے اس کے بعد آپ سے جوان دو تین اشعار میں نے پڑھنے ہیں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جو پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا امام کا امام سے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے سبحان ہے سبحان اللہ قرآن ہے ہدی للمتقین سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں سبحان ہے امام سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا کل امام کا امام سے سبحان اللہ نزل سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن بھائی بولو سارے قرآن اللہ نے فرمایا قرآن آسن ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اسی اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کا علی بھی آسن ہے میرے
علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل امام کا امام سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج پڑھئے ذرا پڑھئے، میرے علی کا قرآن سے مزاج، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ شاہ جی شیر آپ کی نظر ہے تو جو فرمائے، جو صبر ظاہرہ کو دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر ظاہرہ کو دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو، ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بائی جوان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، قصہ کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں، قصہ کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں، سبھی کا جان جہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ میں نے بڑا زور لگایا ہے اس آیت کے لیے، ابھی یہ آیت آ گئی ہے میرے سامنے۔ اللہ سورہ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے، لدینا لعلی حکیم، میں نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ علی ہے۔ اور جناب میرا زور لگ گیا، آیت نبل لگ گیا، تسی چپ بیٹھے لدینا لعلی حکیم، قرآن علی ہے۔ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ قرآن علی ہے۔ کوفے کی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے مولا علی نے فرمایا تھا، زمانے والوں
हाज़ा कुरानुन व अना कुरानुन, ये भी कुरान है और मैं भी कुरान हूँ। हाज़ा कुरानुन सामितुन व अना कुरानुन नातिकुन, मेरा और इसका मिजाज एक है, बस फर्क ये है ये गूंगा है मैं बोलता हूँ। मेरे अली का मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। हूँ तो पीर साहब ने जनाब तर्जमा करके भी विखाता, हाले तो शक कोई नहीं, जिस बंदे नूं शक है वो चुप बैठे, जिस बंदे नूं शक कोई नहीं उच्ची आवाज ना आखे मेरे अली का कुरान 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 कुरान। शो अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कद जाअकुमुल हक, कुरान हक है। चलो सूरह रात से ले लें, 13 नंबर सूरा की 19 नंबर आयत से ले लें। अफमन यअलमु अन्नमा उन्जिला इलैका मिर रब्बिकल हक। अब तर्जमा करो कि कुरान हक है। कुरान सारे बोलो, ऊंची बोलो, क्या हक है? कुरान। मौलाना आले इमरान की आयत मुबाला 3 नंबर सूरा है और वो 61 नंबर आयत है। तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। ये बात करके फौरन अगली आयत में अल्लाह फरमाता है इन्ना हाजा लाहुवल कससुल हक। ये जो मैंने बात की है ना, ये किस्सा है हक का, बात है अली की। अल्लाह कहता है वही तो हक है। हाय हाय, अब समझ आई, कुरान भी हक है और अली भी, मेरे अली का कुरान से मिजाज कुल्ले ईमान का ईमान से मिजाज मिलता है। पढ़िए जरा, मेरे अली मिजाज मिलता है। जो सब्र ज़हीरा को देखा तो फिर यकीन आया। जो सब्र ज़हीरा को देखा तो फिर यकीन आया। इमाम हसन का माँ से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। कुल्ले ईमान का ईमान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। इस बंदे को मजा ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। एक अशार इमाम हसन की शान में और एक अशार इमाम हुसैन की शान में। ऊंचियां देर सखावा मौला हसन दिया। वखन यार अदावा मौला हसन दिया। ऊंचिया देर सखावा मौला हसन दिया। वखन यार अदावा मौला हसन दिया। हसन दिया वखन यार अदावा मौला हसन दिया। शेर सुनना जरा। जुल्फा चेहरा सीना वाग मुहम्मदी दे
زلفا چیرا سینہ وانگ محمد دے نانے وانگ اداوا مولا حسن دیا وکھن یار اداوا مولا حسن دیا اچھیاں دیر سخاوا مولا حسن دیا وکھن یار اداوا مولا حسن دیا جے چاندی ہو امن ہوئے وچ دنیا دے جے چاندی ہو امن ہوئے وچ دنیا دے من لو پھر سلام مولا حسن دیا وکھن یار ادام مولا حسن دیا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی پڑھئے ذرا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے مساجد میں شبیر کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے منبر بھی حسینی ہے آزان بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی انشاءاللہ پھر کدھر ملاقات ہوئے گی ہے چہرہ ام الکتاب اچھی آنکھوں جو سننے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی پڑھئے ذرا کوئی زبان خاموش رہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری
محبت نہ ملے تو نسلیں اجڑ جاتی ہیں، اگر اہل بیت کی محبت نہ ملے تو نسلیں اجڑ جاتی ہیں، اور اگر حضور کی محبت نہ ملے تو اصلیں اجڑ جاتی ہیں۔ اور قبلہ حافظ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قبلہ کیوں نہ ملے جب میرے نبی نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ اور پیر صاحب ایک مولوی کو میں نے دیکھا پیس ٹی وی پر بیٹھ کر وہ کیا کہہ رہا تھا، توبہ نعوذ باللہ، اس نے یہ کہا کہ مولا علی نے توبہ نعوذ باللہ شراب پی اور آ کے مسجد میں جماعت کروائی، مولا علی جماعت کروانا بھول گئے، آپ آئے تو بھول گئے۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور اس نے پیس ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ علی آئے تو بھول گئے۔ میں نے کہا قرآن ہر وقت علی کے ساتھ ہے، علی آیت کیسے بھول سکتا ہے؟ قرآن ہر وقت علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کیسے بھول سکتا ہے؟ کہ حق بھی کبھی ہدایت بھول سکتا ہے، کہ حق بھی کبھی ہدایت بھول سکتا ہے، ولی ہو کر ولایت بھول سکتا ہے۔ اور جس نے پیس ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا اس سے پوچھو علی قرآن ہے، کیا قرآن آیت بھول سکتا ہے؟ کہ علی قرآن ہے، کیا قرآن آیت بھول سکتا ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، جس کا علی مولا ہے ہاتھ بلند کرنا، کہنا ہے علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ ہاتھ اٹھانے ہیں کیونکہ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقشے قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں۔ علی کے گھرانے کی عظمت جو پوچھو، علی تو وہ ہے جس کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا ہے اور علی علی کی صدا بلند کرنی ہے، من کنت مولا، آپ نے کہنا ہے علی علی من کنت مولا، میرے نبی نے بولا میں جستا مولا ہے استا مولا، دم مست کلندر میرے دل دے اندر، دم مست کلندر میرے دل دے اندر، نعرہ حیدر۔ حضرت محترم آئیے بلا تاخیر خطیب پاکستان، خطیب قرآن، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، مہتاب شریعت، حضور مخدوم ڈاکٹر پیر سونا ماہی سرکار چشتی الحسینی، آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض گزار ہوں کہ قبلہ مسند خطابت پر تشریف لا چکے ہیں، اور اپنے حسن مطالعہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیے۔ ان کی آمد سے قبل نعرہ بلند کرنا، نعرہ تکبیر، جنی محبت نہ سننا ہے اونی محبت نہ نعرہ بلند کرنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سارے چھوٹے بچے آگے سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، آپ بھی تینوں بچے پیچھے چلے گئے، شاباش، بڑے اچھے بچے۔ آپ بزرگ نوجوان جو ہیں اٹھ کے کھڑے ہو کر قرآن پاک کے قریب تشریف لائیں۔ آج دھوپ کچھ نہیں کہتی، آج تو دھوپ جو ہے وہ لطف دیتی ہے۔ قریب حضرت اوپر تشریف لے آئیں۔ نہیں بھائی، آپ کے درمیان فاصلہ ہے، اپنے فاصلے کو ختم کریں۔ آپ میں سے جو بھی اٹھ کے قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا، یقیناً اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ بزرگوں آگے ہو جائیں، فاصلہ ختم کریں اور آگے ہو جائیں۔ ان بزرگوں سے کہیں آگے ہو جائیں، آپ بھی آگے ہو جائیں۔ یہ فاصلہ بھی ختم کر لیں بیٹا، مولانا آگے آ جائیں۔ یہ جو پیچھے بزرگ ہیں ان سے کہیں آگے آ جائیں۔
یہ جو بزرگ ہیں ان سے بھی کہیں تھوڑا آگے ہو جائے، فاصلہ ختم کریں، قریب قریب تشریف لے آئیں۔ 2:12 ہو گئے اور رات بعد سورہ عاشوراء سے چلی تھی، 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت کو پڑھا تھا۔ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ آیت ختم ہو گئی ہے، سبحان اللہ کہہ مل کے سبحان اللہ کہا کریں۔ آج صبح سے بات ہو رہی ہے، کبھی جملہ آ جاتا ہے علی قرآن ہے، اور کبھی جملہ آ رہا ہے کہ چہرہ ام الکتاب تیرا۔ اچھا یہ شغل نہیں ہے، یہ بہت مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں علماء کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے میرے ارد گرد، اور بات مجمع کی نہیں ہوتی، چھوٹا ہے بڑا ہے، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، 50,000 60,000 بندہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے نا، ہم نے وہاں بھی قرآن پڑھنا ہے، اور جہاں 2 مرید بیٹھ جائیں ہم نے وہاں بھی قرآن پڑھنا ہے۔ یہ خطابت کا سلسلہ تو ہمارا نیا ہے، لیکن ہم مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، کئی نسلوں سے ہمارے گھر میں معین الدین کا ایک فیض ہے، جس میں میرے بزرگوں نے سکھوں اور ہندوؤں کو کلمے پڑھائے، اور آج بھی وہ ہمارے مرید ہیں۔ سلسلہ چشتیہ ہمارے خاندان میں ہے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ کچھ چھوٹا سا نہیں ہے، آپ اٹھا کے بات کر دیتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، پڑھا جاتا ہے نا جی آپ کی مسجد، یہ جملہ بھی آپ کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اور ابھی حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چہرہ ام الکتاب، مجھے یہ نہیں پتا یہ کلام کس کا ہے کہ چہرہ ام الکتاب۔ ام الکتاب فاتحہ کا نام ہے، سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ ام الکتاب۔ سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ اور یہ فاتحہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ سبحان اللہ کہہ لیں۔ آپ کو میرا پتہ ہے نا جی، یہاں میرا پہلا خطاب نہیں ہے، اس حویلی میں بھی پہلے ہے نا ہو چکے ہیں نا جی، اس علاقے کی گلی گلی میں میرے خطاب ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن میری نلائکی سمجھ لیں یا جو مرضی سمجھ لیں، میں ٹھاڑ کے علاقے میں بھی گیا ہوں نا، تو میں نے شاعری نہیں کی پھر بھی قرآن پڑھا ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں پرواہ کی کہ مجمع بور ہو جائے گا، داد نہیں ملے گی، مجھے مجمع کی داد کی محتاجی نہیں ہوئی۔ میں نے جب داد لی ہے نا، کوشش کی ہے یا اللہ کی داد مل جائے یا رسول اللہ کی داد مل جائے، اللہ رسول راضی ہو جائے، مجموع کو راضی کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ تو آج بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شعر و شاعری والا چکر نہیں ہے،
پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کو قرآن کہہ سکتے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے کہ کیا کسی انسان کو حضور بھی ایک انسان ہے، حضرت علی بھی ایک انسان ہے، امام حسین بھی ایک انسان ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم آدمی ہیں وہ انسان ہے، ہائے ہائے وہ انسان ہے جن کی سیرت آدمی کو انسان بنا دیتی ہے۔ نظام الدین اولیاء کے قدموں میں دفن ہونے والے غالب نے کہا تھا آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، دو ٹانگوں پہ چلنے والے ہر آدمی کو انسان نہ سمجھنا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ آدمی سے انسان تک کے درجے کو طے کرنا ممکن ہے کسی انسان کامل کی سیرت سے۔ کوئی بات نہیں، اس سے بھی ٹھنڈا بولے تو موضوع نہیں بدل سکتا، موضوع تو چونکہ رات کا وعدہ کیا ہے کہ اسی پہ بات آگے چلنی ہے تو بات وہی رہنی ہے۔ آپ اس سے بھی ٹھنڈا سبحان اللہ کہیں تو پھر بھی چلے گا۔ میں نے تخصص فی القرآن کی ہے، یعنی میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے قرآن پاک میں۔ جب تخصص کی پہلی کتاب میرے ہاتھ میں آئی نا تو وہ دیوبندیوں کی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ جو قرآن ہے نا اس کا موضوع توحید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا موضوع رسالت نہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا اس کے موضوع کا نام انسان ہے۔ اس کے موضوع کا نام کیا ہے؟ انسان۔ اب بولو نا سارے، اس کے موضوع کا نام کیا ہے؟ میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں آپ کے درمیان بیٹھ کر کہ پورا قرآن انسانوں کو انسان سمجھانے آیا ہے۔ پورا قرآن انسانوں کو انسان ہی سمجھانے آیا ہے۔ اب وہ آپ کے ارد گرد کے انسان ہو یا وہ انسان کامل ہو جسے اللہ انسان کہتا ہے، یہ انسان قرآن کا لفظ ہے، یہ انسان قرآن کا سارے بولو۔ لو جی، میرا وعدہ رہا اگر میں زندہ رہا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں فقط انسان پر گفتگو کروں گا، تو پھر عرض کروں گا کہ انسان ہوتا کیا ہے اور انسان کے درجے کیا۔ ان پہ انشاءاللہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، اس وقت بات ممکن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، کائنات اسلامیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ ایک خالق ہے اور ایک بور نہ ہو، بولتے آئے میرے ساتھ، ضروری نہیں کہ رٹی رٹائی تقریر کی جائے، آپ کا چہرہ دیکھ کر بھی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک خالق ہے اور ایک، بس تیسری کوئی شے نہیں، یا خالق ہے یا مخلوق، بولو سارے، یا خالق ہے یا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ درمیان میں قرآن کیا ہے؟ یہ درمیان میں قرآن، بولو سارے، قرآن۔ اگر میں کہوں کہ قرآن خالق ہے تو پھر خالق دو ہو گئے، شرک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے پکی بات ہو گئی کہ قرآن خالق، بولو سارے، قرآن خالق۔ اگر میں کہوں کہ قرآن مخلوق ہے تو نعوذ باللہ افضل المخلوق انسان ہے، اشرف المخلوق، بولو سارے، اشرف المخلوق کون ہے؟ اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو پھر افضل کا کام نہیں مفضول کے پیچھے چلنا، پھر تو قرآن کو چاہیے کہ ہمارے پیچھے چلے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کے پیچھے چلنے کی؟
یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اس زمانے میں جب حسین کے پوتے کا ظاہری زمانہ تھا. رولا پڑ گیا کہ قرآن خالق ہے کہ مخلوق ہے. اگر تو قرآن خالق ہے تو پھر دو اللہ ہو گئے اور شرک ہو گیا. اگر قرآن مخلوق ہے تو پھر ہم اشرف ہیں. افضل مفضول کے پیچھے نہیں چلتا، مفضول کو افضل کے پیچھے چلنا چاہیے. جب یہ سوال پیدا ہوا علماء چپ ہو گئے کہ اگر خالق کہیں تو پھر بھی پھنستے ہیں، مخلوق کہیں تو پھر بھی پھنستے ہیں. زمانہ تھا حسین کے پوتے کا، زمانہ ان کا تھا جن کے گھر میں قرآن آیا ہے. زمانہ تھا ان کا جن کے بارے میں قرآن نے کہا سما اور اسن الکتاب الذی نصطفینا، ہم نے کچھ لوگوں کو قرآن کا وارث بنا دیا ہے. اس پہ آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا. پھر سن لیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، ہم نے کچھ مصطفیٰ بندوں کو قرآن کا وارث بنا لیا ہے. ہم نے کچھ مصطفیٰ بندوں کو قرآن کا، بولو نہیں سارے، قرآن کا. غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس آیت پر جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں اس کے نیچے لکھا ہے ابو بکر بھی وارث ہے قرآن کا، عمر بھی وارث ہے قرآن کا، عثمان بھی وارث ہے قرآن کا. لیکن لوگوں یاد رکھنا یہ سارے وارث بعد میں ہے، نبی کی آل پہلی وارث ہے. یہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے نہ لکھا ہو میں زبان کٹوا دوں گا. سبحان اللہ کہہ لیں ذرا ایک دفعہ. آپ فرماتے ہیں سارے صحابہ کا مزاج بھی قرآن سے ملتا ہے. نہیں ٹھنڈا بولے ہو جناب. نہیں میں پڑھ دیتا ہوں. سارے صحابہ کا مزاج بھی قرآن سے ملتا ہے. آپ چپ ہیں، میں کیسے آیت پڑھوں گا جناب؟ نہیں مزہ آ رہا بادشاہ، نہیں مزہ آ رہا. نہیں جس کے سینے میں لجپالوں کا جتنا پیار ہے نا سبحان اللہ بھی اتنا کہو ذرا. یہ میرے سامنے سورہ حجرات آ گئی ہے. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، میں درمیان میں سے آیت پڑھ لوں جی. 7ویں آیت ہے، 7ویں آیت ہے، 7ویں آیت ہے. میں درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ان کے جو دل ہے نا وہ ایمان سے محبت کرنے والے. اب یہ بات کن کی ہے؟ یہ بات ابو بکر صدیق کی ہے، یہ بات عمر فاروق کی ہے، یہ بات عثمان غنی کی ہے، یہ بات بلال حبشی کی ہے، یہ حضور کے غلاموں کی بات ہے. فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے ایمان، ان کے جو دل ہیں وہ ایمان کی زینت بن چکے ہیں. بہت ٹھنڈا بولے ہو، دکھ لگا اس بات میں. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں دلہے کو. زینت کسے کہتے ہیں؟ جنج میں جو دلہا ہو نا وہ جنج کی زینت ہوتا ہے. تو پھر دلہا کیا ہوا؟ زینت. اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کے صحابہ کے جو دل ہے نا وہ ایمان کے دلہوں کی طرح سجے ہوئے ہیں. حضور کے صحابہ کے ایمان کے دل جو ہیں وہ ایمان کے دلہوں کی طرح، بولو سارے، وہ ایمان کے دلہوں کی طرح، اونچی بولو ذرا، ایمان کے دلہوں کی طرح. وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، فرمایا ان کا مزاج یہ ہے کہ ان کو کفر سے نفرت ہو گئی ہے. ان کا مزاج یہ ہے کہ ان کو کفر سے نفرت ہو گئی ہے. وَالْفَسُوقَ، اور اللہ کی نافرمانی ان کے قریب بھی نہیں آتی. اللہ کی نافرمانی ان کے قریب نہیں آتی. وَالْإِسْيَانَ، اللہ کریم فرماتا ہے اور بھول جانا بھی ان کی عادت نہیں رہ گئی. ان کا مزاج بھی قرآن سے ملتا ہے. ان کا مزاج بھی قرآن سے. آیت ختم کر دیں. اولئک ھم الراشدون، اللہ فرمایا یہی تو خلفائے راشدین ہیں. ٹھنڈا بولے اونچی آواز سے سبحان اللہ.
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے صحابہ کا مزاج بھی قرآن سے ملتا ہے. سارے بولو حضور کے صحابہ کا مزاج بھی قرآن سے. یہ الگ بات ہے کہ موضوع میں مولا علی آ گئے نا، تو اس لیے میرے بچے نے کہہ دیا کہ علی کا مزاج قرآن سے ملتا ہے، ورنہ قرآن یہ کہہ رہا ہے نبی کی لیبارٹری کا ہر تجربہ وہ ہے جو قرآن سے ملتا ہے. نہیں، میں لفظ بدلتا ہوں، نبی کی یونیورسٹی کا ہر طالب علم وہ ہے جس کا مزاج قرآن سے ملتا ہے. حضور کے مدرسے کا ہر سٹوڈنٹ وہ ہے جس کا مزاج قرآن سے ملتا ہے. نبی لاجپال سے جس نے قرآن پڑھ لیا ہے، ہر اس صحابی کا مزاج قرآن سے ملتا ہے. بھائی سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہہ لو. اچھا وہ بات پھر کریں کہ بات یہ ہے کہ قرآن خالق ہے کہ مخلوق ہے. گنگ ہو گئے سارے علماء اور چپ ہو گیا زمانہ، لیکن وارث قرآن زندہ تھے. ہائے ہائے ہائے، وارث قرآن زندہ تھے. تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کا ورثہ ہو، نہیں جس کا کوئی شے لگتا ہی نہیں اس کا کیا لینا دینا. تکلیف تو اس کو ہے نا جس کا ورثہ ہو. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ زمیندار کو دکھ ہے نا اپنے مال کا، ڈنگر کا، اپنی زمینوں کا، اپنی جائیداد کا. جس کا ہو دکھ اسے ہوتا ہے نا. تو جب لاجپالوں کو پتہ چلا قرآن پہ حملہ ہو گیا ہے، تو وارث قرآن سفر کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور فرمایا زمانے کو اکٹھا کرو، وہ بندہ سامنے لاؤ جس نے سوال اٹھایا ہے. اب اسے پتہ نہیں تھا آنے والا کون آیا. آپ نے میں پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا جی قرآن مخلوق ہے. فرمایا نہیں. پھر قرآن خالق ہے. فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا قرآن خالق بھی نہیں اور قرآن مخلوق بھی نہیں. تو اس نے پوچھا پھر قرآن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کلام اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. اس نے کہا جی کلام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. کلام متکلم کی نہیں بول رہے سارے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. اس نے کہا جی سمجھ آ گئی ہے. تو پھر یہ صفت کس کی صفت ہے؟ فرمایا یہ صفت ہے اللہ کی. یہ صفت ہے اللہ کی. آپ نے فرمایا سن، کائنات کے ہر موصوف کی صفت اس کا غیر ہے، لیکن اللہ کی صفت اس کا غیر نہیں ہوتا. اللہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ کا غیر بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا آپ جوان ہو نا بیٹا، یہ جوانی آپ کی صفت ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ عمر دراز فرمائے آمین کہو سارے. صحت عطا فرمائے، آل اولاد کی خیر ہو، ڈیرے ویڑے کی خیر ہو، اونچی آمین کہو. جوان ہو آپ اس وقت نا، یہ جوانی آپ کی صفت ہے، لیکن یہ آپ کی نہیں ہے، غیر ہے. اگر آپ کی ہوتی تو 20 سال پہلے بھی آپ کے پاس ہوتی، اور آج سے 30 سال بعد آپ کے پاس یہ صفت باقی نہیں رہے گی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا غیر ہے. آپ کی ہوتی تو پہلے دن سے آپ کے پاس ہوتی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی. آپ بول رہے ہیں نا، لفظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، یہ بولنا آپ کی صفت ہے. لیکن اگر یہ آپ کی ہوتی تو ماں کے پیٹ میں بھی آپ بول سکتے، چھلے میں بھی آپ بات کر سکتے. اور لیکن یہ آپ کی ہے ہی نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہے. آپ کی دولت آپ کی صفت ہے، لیکن وہ دولت آپ کے پاس پہلے سے نہیں تھی. ہو سکتا ہے بزرگوں نے غربت دیکھی ہو اور بعد میں نہیں رہے گی. قبر میں کفن نہیں، کفن کے ساتھ جیب نہیں لگی جو رجسٹریاں ساتھ لے کر چلے جاؤ. یہ گاڑیاں آپ کی صفت میں شامل ہے، لیکن یہ یہی رہ جائے گی. آپ کی ہر صفت آپ کا غیر ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گی. یہ صفتیں یہی رہ جائیں گی. آپ نے فرمایا اللہ کی صفت ہے علیم ہونا. وہ پہلے دن بھی علیم تھا، آج بھی علیم ہے، اور کچھ نہیں ہوگا تو پھر بھی وہ علیم رہے گا. اللہ کا صفت، اللہ کی صفت ہے وسیع ہونا. وہ پہلے دن بھی حکیم تھا، آج بھی حکیم ہے، حکیم رہے گا. اللہ کی صفتیں اس کا غیر نہیں ہوتی. اللہ کی صفتیں اللہ بھی نہیں ہوتی اور اس کا غیر بھی نہیں ہوتی. اللہ کی صفت کو مخلوق نہیں کہتے. اللہ کی صفت خالق بھی نہیں اور مخلوق بھی نہیں. اللہ کا عین بھی نہیں، اللہ کا غیر بھی نہیں. تو پھر کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی صفت ہے، انسان اس کی برابری نہیں کر سکتا.
इंसान इसकी बराबरी, ऊंची बोलो जरा, इंसान इसकी बराबरी। ये पहला फैसला हो गया कि इंसान कुरान की बराबरी, सारे बोलो जरा, इंसान कुरान की बराबरी, ऊंची बोलो जरा, इंसान कुरान की बराबरी। अब वही अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी बासा, सूरह जुमा की दूसरी आयत जरा तिलावत कर दे। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सुभान अल्लाह घर जाके कहोगे, जिसे समझ आइए ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहो। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना, मैं अल्लाह वो हूं जिसने मक्के वालों में एक इज्जत वाला रसूल भेजा है। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, उस महबूब की ड्यूटी ये है कि वो बंदों को अल्लाह की आयतें तिलावत करके सुनाए। उधार हो गया ये लफ्ज भी आपके साथ इंशाअल्लाह, जिंदगी ने वफा की तो इस पे बाकायदा खिताब होगा। फिर मैं अर्ज करूंगा कि कौन अल्लाह की आयतें हैं और तिलावत किसे कहते हैं। अब वक्त नहीं है, अब आगे चलना है। वयुज़क्कीहिम, और फिर मुस्तफ़ा उन्हें पाक करे, फिर मुस्तफ़ा जमाने वाले को पाक करे। ठंडा बोल रहे हो, मैं फिर आगे चलता हूं। अल्लाह फरमाया महबूब को इसलिए भेजा है कि कोई पलीद आ जाए तो उसे पाक कर दे। आगे जनाब, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और मेरा हबीब आपकी ड्यूटी ये है कि आप इन्हें किताब की मार्फत अता करो, इन्हें किताब का इल्म अता करो, इन्हें किताब की तालीम अता करो। सुभान अल्लाह कह लो जनाब। अब मुझे बताओ कि हुजूर की ड्यूटी क्या है? हुजूर की ड्यूटी है कि बंदों को किताब का इल्म दे। हुजूर की ड्यूटी ये है कि बंदों को किताब का इल्म दे। लंबा है भाई, बाद में पढ़ लूंगा, नहीं समझ आ रही, फिर सुने। हुजूर की ड्यूटी ये है कि बंदों को